نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الہود کی آیت نمبر 43 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی، ان قریب میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ کی طرف، یعصمنی وہ مجھے بچا لے گا، من الماء پانی سے۔ قال نوح نے کہا لا عاصم نہیں کوئی بچانے والا الیوم آج من امر اللہ اللہ کے حکم عذاب سے، الا مگر من رحمہ جس پر وہ رحم کر دے، وحالہ اور حائل ہوئی بینہما ان دونوں کے درمیان الموج موج، فکانا تو وہ ہو گیا من المغرقین غرق کیے جانے والوں میں سے۔ وقیلا اور کہا گیا یا ارض ابلعی اے زمین تو نگل لے ماء کا اپنا پانی۔ سب سے پہلے ہم میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سآوی ملجا و ماوا، یعصمنی اسمت عفت معصوم، المائی ماء الورد ماء اللحم ماء الحیات، رحمہ رحم رحمت مرحوم، حالہ حائل ہونا، بینہما ما بین بین السطور بین الاقوامی، الموج موج دریا موج درد موج، المغرقین غرق غرقاب اور مستغرق، ربک کا ورڈ صرف ایک ہے ابلعی تو نکل لے۔ آیت نمبر 43 میں اس کا سیکوینس پچھلی آیت سے ہے، آیت نمبر 42 سے، کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کشتی میں دو دو جوڑے ہر انسان کے چرند پرند کے سوار کر لیں، اور اس کے بعد جب اللہ کا عذاب آئے تو کشتی لے کر چل پڑیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی اور ایمان والوں کو بھی۔ تو آپ نے ایسے ہی کیا، اور آپ نے اپنے بیٹے سے بھی کہا تو اس نے بات نہ مانی، اور اس نے کہا کہ میں اپنے، اور یہاں پہ جواب ہے اس کا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے سوار ہونے کا کہا اور یہ کہا کہ کافروں کے ساتھ شامل نہ ہونا، تو اس کا جواب ہے اور اس نے کہا ان قریب میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ کی طرف۔ اس نے کہا کہ میں بات نہیں مانوں گا، کیونکہ زندگی میں بھی اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے 950 سال اسلام کی تبلیغ کی، لیکن اس کے باوجود بھی ان پر بہت کم لوگ ایمان لائے۔ تو انہوں نے ان کے بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پہاڑ جو ہے وہ بچا لے گا پانی سے۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے عذاب سے بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، مگر جس پر وہ رحم کرے، یعنی جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحم کرے اس کے علاوہ کسی پر رحم نہیں کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ کسی کو بچایا نہیں جائے گا۔ اور پھر کیا ہوا، حائل ہوئی ان دونوں کے درمیان موج، اور تو وہ ہو گیا غرق کیے جانے والوں میں سے، یعنی ایک بڑی موج آئی، اور اس کے بعد جب دوبارہ دیکھا تو وہ پانی میں غرق ہو چکا تھا۔ اس آیہ مبارکہ سے ہماری زندگی میں بہت زیادہ پہلوؤں کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہر انسان کے اعمال اپنے اپنے ہیں جو اس کے کام آئیں گے۔ کسی کا بیٹا ہونا اور کسی اس سے تعلق رکھنا کہ جی ہمارا باپ دادا اس قبیلے سے ہیں، ان کے بہت زیادہ ریسورسز ہیں، جیسے ہم دنیا میں کرتے ہیں کہ اگر باپ سردار ہے، سرداری پہ فائز ہے، حکومت پہ ہے، تو اولاد کو بھی وہ ساری چیزیں وراثت میں جاتی ہیں، اور وہی فیسلٹیز ان کو ملتی ہیں کہ اگر غریب کوئی جرم کر لے تو اس کو سزا دی جاتی ہے، اور جب اس طرح کا کوئی انسان کر لے تو اس کو اس کا جو ہے وہ اس کے لیے رعایت برتی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک چیز کو واضح کر دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، حالانکہ والد تھے، باپ تھے، نہ تو اس کو دین قبول کرنے پہ کر سکے مجبور یا اس کو قائل کر سکے، اور نہ ہی اس کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ پیار کرتے تھے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو انہوں نے بھی کہا پیاری بیٹی کو اعملی کہ تو عمل کر، یعنی تیرے لیے میری بیٹی ہونا
کوئی تیرے لیے شفاعت کا باعث نہیں ہوگا اور نہ تیرے لیے کوئی رعایت بھر دی جائے گی. تجھے اپنے دفاع کے لیے یا اپنی جنت کے حصول کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے اعملی یعنی کہ نیک اعمال کرنے ہیں. اور اسی طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کسی سردار کی بیٹی کی چوری کا مقدمہ لایا گیا اور چوری کی سزا ہاتھ کاٹنے کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے آگے سفارش کرنے کے لیے کچھ قبائل کے سردار آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد ہوتی تو اس کے ساتھ بھی یہی کیا جاتا. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا امیر ہونا، غریب ہونا، کسی اسٹرانگ قبیلے سے، کسی اسٹرانگ نیشن سے تعلق ہونا اور کسی بھی طرح کا سٹیٹس ہماری آخرت میں ہمارے کام نہیں آئے گا. وہاں پہ ہمارے اعمال صرف ہمارے کام آئیں گے اور انہی کے مطابق ہمارے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. آیت نمبر 44. اور کہا گیا اے زمین تو نگل لے اپنا پانی. وَيَسَمَاءُ أَقْلِعِي اور آسمان تو تھم جا. وَغَيْضُ الْمَاءُ اور پانی نیچے اتار دیا گیا. وَقُضِيَ الْأَمْرُ اور تمام کر دیا گیا کام. وَاسْتَوَتْ اور کشتی جا ٹھہری. عَلَى الْجُودِيِّ جودی پہاڑ پر. وَقِيلَ اور کہا گیا بُعْدًا لِقَوْمٍ دور ہو ظالم قوم کے لیے. وَنَادَى اور پکارا نوح نے رَبَّهُ اپنے رب کو. فقال پس کہا رب ان ابنی من اہلی پس کہا اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اور بے شک تیرا وعدہ حق یعنی سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور تو بہتر فیصلہ کرنے والوں میں ہے سب فیصلہ کرنے والوں میں. سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں. یا سماء کتب سماویہ ارض و سما. قضیہ قضا قاضی القضا قضاء الہی. قیلہ قول اقوال مقولہ اور اقوال زرنی. بودن بعید القیاس بعد. نادا ندا منادی ابن الوقت. محمد بن قاسم متبنہ. اہلی اہل و عیال اہلیہ محترمہ اہل بیت. وعدہ کا وعدہ وعید اور وعدہ وفا اس کے لیے ہم بولتے ہیں. عربی کے ورڈز ہیں عقلی تو تھم جا. وغیدہ اور نیچے اتار دیا گیا. استوت ٹھہر جا. جودیہ جودی پہاڑ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 44 میں فرما رہے ہیں کہ جب یہ سارا ہو چکا جن کی جو نافرمان تھے ان کو وہ طوفان میں غرق ہو گئے تو آپ نے فرمایا اے آسمان تو تھم جا. یعنی یہ بارش کوئی ایک عام بارش نہیں تھی بلکہ یہ اللہ کے عذاب کی صورت میں ایک بارش تھی. تو جب یہ سارا ہو گیا اور اللہ نے جن کو ایمان والوں کو بچانا تھا ان کو بچا لیا اور کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے آسمان تو تھم جا. یعنی اب بارش مزید نہ برسا اور نیچے اتار دیا گیا پانی اور وہ کام تمام کر دیا گیا. یعنی پانی جو نیچے اتارا تھا اس نے وہ کام تمام کر دیا جن لوگوں کو اس میں غرق کرنا تھا. اور کشتی جا ٹھہری جودی پہاڑ پر. اور کہا گیا دوری ہو ظالم قوم کے لیے. یعنی ظالم قوم جو ہے وہ اللہ سے دوری کے سبب ہی اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دی. اور نوح نے پکارا اپنے رب کو پس کہا اے میرے رب میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے یعنی میرے خاندان میں سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ حق ہے یعنی سچا ہے. باپ تھے نا تو ذرا بیٹے کی محبت آ رہی تھی بار بار دل میں اور تو جانتے بھی تھے کہ نافرمان ہے تو فرما رہے تھے کہ اے اللہ بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے یعنی میرے خاندان میں سے ہے لیکن تیرا وعدہ بھی سچا ہے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی بیٹے کی محبت بھی دل میں آ رہی ہے. یہ بھی پتہ ہے کہ وہ نافرمان تھا لیکن اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھ رہے ہیں. یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تیرا وعدہ سچا ہے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ تیرا فیصلہ سب سے بہتر فیصلہ ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اس آیہ مبارکہ میں کہ پہلی بات تو ہم جان چکے ہیں کہ جاہ و جلال اور کسی طرح کا مرتبہ اور کچھ بھی ہمیں نہیں بچا سکے گا. اور اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو اس میں کسی سے تعلق اور ربط ہونا اسے ہمیں نہیں بچا سکتا. یہاں بھی ویسے ہی ہوا لیکن اس کے باوجود اللہ سے امید کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے. اپنے بڑے سے بڑے گناہ پر شرمندہ ہوں اللہ سے معافی مانگیں اور توبہ استغفار کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھنے والا اور اس کے فیصلوں پر راضی ہونے والا بنائے. ایسے آیت کا اینڈ ہوا کہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شمار کرے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر سر جھکا دیں اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔